اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قاری محمد ثاقب سلطانی بطرالوی، خطیب مرکزی جامع مسجد غوثیہ میریا فیروز دین کھوکر کھنہ پل سے تمام علماء اہل سنت، علماء کرام سے مخاطب ہوں اور عوام اہل سنت سے، جس نے بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، قرآن و حدیث پہ ایمان رکھتے ہیں، تمامی حضرات سے میں مخاطب ہوں کہ عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراق ٹرسٹ کے یہ رکن میرے پاس تشریف لائے ہیں، جناب محترم سید محمد یونس شاہ صاحب۔ میں سب سے پہلے اس عالمی تنظیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ میرا مالک مزید انہیں بہتر سے بہتر خلوص نیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو مجھے یقین جانے انتہائی خوشی ہوئی ہے۔ یہ 1-2 ماہ پہلے ایک میٹنگ کے اندر بھی میں نے آواز بلند کی تھی کہ علماء کرام یہ فرما رہے تھے کہ اشتہارات لگائے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے کوئی احترام نہیں کیا جاتا، یہ کہیں نالی کے اندر سادات گرامی کے نام گنبد شریف کی جو ہے یہ عکس وغیرہ یہ بھی نالوں کے اندر گر رہے ہوتی ہیں۔ یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس سے پہلے ہو چکا میرا مالک ہمیں اس کی معافی عطا فرمائے۔ یہ عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراق جو ہے یہ بہت کام کر رہی ہے ماشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر۔ میں تمام علماء کرام سے اور عوام سے یہ کہتا ہوں کہ جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اس میں کوئی ایک فرقے کی بات نہیں ہے۔ جو میرے نبی پر ایمان رکھتا ہے، قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے اور مزید مضبوط کریں تعلق۔ آج ہم اپنی سہولت کے لیے مساجد کے اندر اے سی لگاتے ہیں، ہیٹر کا اہتمام کرتے ہیں، خوبصورت قالین کارپیٹ کا اہتمام تو کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہمارے وضو خانے ٹائلٹ میں دیکھا جائے تو وہاں مہنگی سے مہنگی ٹائل کا انتظام تو ہے، لیکن قرآن مجید کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی انتظامات نہیں ہیں۔ بلکہ یہاں تک میری معلومات کے اندر ہے کہ مساجد کے انتظامیہ اور لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا کوئی انتظام نہیں ہے کہ ہم اس کے حوالے سے کیا کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہر مسجد کے اندر، ہر محلے کے اندر، ہر گلی کے اندر، ہر بازار اور ہر موڑ پہ یہ ایسا خوبصورت انتظام ہونا چاہیے تاکہ جو جتنے بھی اوراق ہیں، اب دیکھیں اگر حضرت بشر حافی ایک لفظ جو ہے وہ بسم اللہ شریف کا اگر کاغذ پہ لکھا ہو تو آپ اگر وہ اٹھا کے اس کو اونچی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں، اور پھر میرا مالک انہیں ولیوں کا سلطان بنا دیتا ہے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک چٹ جو ہے، ایک ورق جو ہے وہ زمین سے اٹھا کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ یہ جو ورق ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ شریف، اس کا مقام یہ زمین نہیں ہے، فرش نہیں ہے، بلکہ اس کا مقام اونچا ہے، اس لیے اس کو اونچی جگہ پہ رکھا جائے۔ تو اس لیے میں تمام نبی کا کلمہ پڑھنے والوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، اور میں بھی انشاءاللہ اپنے علاقے میں مزید کوشش کرتا ہوں، اور آپ سبھی احباب جہاں تک میری آواز جائے گی اس مسئلے میں کوشش کریں۔ یہ مسئلہ دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ جس نے قرآن پاک کی قدر نہیں کی اس نے پھر کچھ بھی نہیں پایا۔ اس لیے کہ جو کوئی قدر کرتا ہے قرآن پاک کی، یقیناً یہ قرآن پاک ہی وہ اللہ رب العزت کی بابرکت اور لا ریب اور بے عیب کتاب ہے کہ جس کتاب کو پڑھنا تو دور کی بات ہے اور سمجھنا تو دور کی بات ہے، لیکن صرف اس قرآن مجید کا نام لینا بھی بڑی برکت ہے۔ تو جب اس کا نام لینا یا اس کی زیارت کرنا اتنی بڑی برکت ہے تو پھر اس کو پڑھنا کتنی برکت ہوگی۔ اور اس کے بعد جب قرآن مجید کہیں پہ اس کے ورق جو ہیں زمین پہ پڑے ہوں گے، کوڑے کے اندر پڑے ہوں گے،
بازار میں کہیں کسی کونے پہ کسی نے اللہ نہ کرے پھینکے ہوں، ایسے حالات چل رہے ہیں، تو وہاں پہ پھر جو کوئی اٹھائے گا، جو تحفظ کرے گا ان اوراق کا، یقیناً میرا رب اس سے راضی ہوگا۔ میں کہیں ایک بزرگ سے میں نے سنا تھا، وہ فرماتے تھے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ آدھی رات کو اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ لا ریب کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے کہ آدھی رات کو یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم کلام ہوتا ہے، اور یہ عرض کرتا ہے کہ جو لوگ اس کو کھولتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، یہ ان کے لیے لا ریب کتاب اپنے مالک کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ میرے مالک، میں تیری کتاب ہوں، تیری کتاب ہونے کی وجہ سے یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، تو یا اللہ میں آج تیری بارگاہ میں تیری لا ریب کتاب ہو کے اس گھر کے لیے دعا کرتی ہوں، اس بندے کے لیے دعا کرتی ہوں، اس ماں بہن بیٹی کے لیے دعا کرتی ہوں کہ جس نے مجھے کھولا ہے اور تیری لا ریب کتاب سمجھ کے مجھے تلاوت کیا ہے۔ میرے مالک تو ان کی جو دنیاوی معاملات ہیں، دینی معاملات ہیں، ان کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے، اور پھر جو لوگ قرآن پاک کو نہیں کھولتے، بے ادبی کرتے ہیں، آدھی رات کا جو وقت ہوتا ہے تو یہ قرآن مجید اپنے مالک کی بارگاہ میں ان کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ مالک میرا کیا قصور ہے، میں تو تیری لا ریب کتاب ہوں، جس طرح انہوں نے مجھے بند کر کے رکھا ہوا ہے غلاف کے اندر، کھولتے تک نہیں ہیں، تو ان کے رزق کو بند کر دے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں پھر ایک مرتبہ جو ہے شکر گزار ہوں عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراق، اور بالخصوص اس کے کارکن ہیں، بڑی پیاری شخصیت ہیں سید محمد یونس شاہ صاحب۔ میں آپ کو ویلکم بھی کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ میرا مالک دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔